لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان سے آئے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب سامعین محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں فرماتا بلکہ وہ اچھائی اور نیکی سے برائی کو دور کرتا ہے اور میرے آقا مولا نے فرمایا آلودگی کو آلودگی سے پاک نہیں کیا جا سکتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم نے کچھ ایسا فیصلہ سنا کچھ ایسی تحریر سنی جس کو سننے کی سکت کم از کم ایک مسلمان کے کان اس کا بار نہیں اٹھا سکتے وہ جی کی مسجد گرا دو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بس یہ قرآن کی نصیحت ہے یہ مسجد اللہ کے لیے ہے اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اللہ اکبر یہ قرآن کی نصیحت ہے لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا وہ اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی کہ وہ ایسی جگہ پر مسجد بنا دی تو جو صاحب اختیار و اقتدار بیٹھے ہیں کیا انہوں نے بھی غلطی کرنی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ کی رعایا میں ایک شخص کو خواب آیا قحط کا زمانہ چل رہا ہے زوروں پر قحط ہے مکمل ریاست مدینہ میں قحط ہے ریاست مدینہ میں قحط چل رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر چکا حضرت صدیق اکبر کا بھی ظاہری زمانہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے قحط کا زمانہ ہے اور ایک حضرت عمر کی رعایا میں سے ایک شخص کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے خواب میں تشریف لا کے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دنائی اختیار کرے بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کرے اللہ اکبر
یہ صرف حضرت جناب عمر کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو کسی بھی رعایا کا حاکم بن جائے یا بنا دیا جائے، قیامت تک یہ اس کے لیے پیمانہ ہے کہ دانائی اختیار کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ نظام میں خرابیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات کا عہدہ ہے، اس کے اوپر ایک بار بیٹھ کر شخص یہ الفاظ بولے کہ گرا دیا جائے، کیسے ہم برداشت کریں؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگر تمہارے یہ الفاظ قبول کر دیے جائیں پھر بابری پر مسجد کو بھی شہید کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ مسجد بن گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس معاشرے میں جیتے ہو، تم کون سی مخلوق ہو کہ جسے یہ الفاظ کے بعد کا معلوم نہیں کہ تم نے کہا گرا دیا جائے، کیسے گرا دیا جائے؟ اگر تمہیں زمین چاہیے، اس امت اس قوم میں ابھی دم خان موجود ہے، یہ اپنے گھر گرا کر تمہیں گراؤنڈ بنا کر دے دیں گے، یہ اپنی دکانیں گرا کر اپنے گراؤنڈ بنا کر تمہیں دے دیں گے۔ تمہیں گراؤنڈ چاہیے تو دو، ہمیں زمین چاہیے اس کے تبادل میں تمہیں مل سکتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون مسلمان برداشت کرے گا؟ پھر تم کہتے ہو کہ کیا باتیں، تمہیں احساس نہیں ہے کس عہدے پر بیٹھ کر تم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے؟ تمہیں پتا ہے اس کے وزن، اس کے الفاظ کے وزن کو کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ تمہارے کندھے پوری ریاست اٹھا سکتی ہے؟ جو تمہارے دائیں بائیں یہ گماشتے پھرتے ہیں یہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی نے فرمایا تھا گھر ٹوٹیاں تک نہیں رہنی، اللہ اکبر۔ گل بات چڑھنی، اور یہ 70 لاکھ دے کے 50 لاکھ دے کے جیسے عمران خان کے گھر کو ریگولائز کیا جا سکتا کہ وہ رابطہ گھر ہے کی چاہیے، تانوں خون چاہیے، جانا چاہیے، بچے چاہیے، مال چاہیے، زمیناں چاہیے، تبادلے کتنے چاہیے دنیا میں؟ اسی تانوں دینے ہاں، رابطہ گھر گرانے واسطے رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک انرجی بیورے زندہ باد، 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 زندہ باد۔ قاتلو، 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 قاتلو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ کی تو آنو رابطہ گھر ہی ملیا جس سے بارے کسی اتنے بڑے ہوتے تھے۔ ایک کوئی عام آدمی گل کرے، ایک مسلمان آدمی، عام آدمی، اس نے تصورش بھی یہ گل نہیں آ سکتی۔ جس کی زمین ہوئے، جس دے ہوتے کسی نے غلطی کر دیتی ہوئے، میرے آقا نے فرمایا برائی تو برائی نہ نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اسی مان لیا اگر ایک لفظ کیا جانا جی وہ قبضے دی، اسی یہ بھی مان لیں کہ غلطی ہو گئی کسی کو، کیا برائی نو برائی نہ ختم کیا جائے گا؟ بلکہ نیکی اور اچھائی نہ ختم کیا جائے گا، اور آلودگی نو آلودگی کدی پاک نہیں کر سکتی۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تے تسی اتنے بڑے ہوتے تھے بیٹھ کر ایک گلا کرو کہ جناب گرا دیتا جائے، کدی نہیں گر سکتی۔ تو حقیقت بات ہے کہ قوم دیا نظرہ تو گر چکے ہو، کدھر دل تو نہ گر جانا۔ اللہ اکبر۔ تسی انہاں عہدیاں نو سمجھو جتھے تانوں بٹھا دیتا گیا۔ یہ تو تواڈے الفاظ دس رہے ہیں کہ تسی انہاں دے اہل نہیں، اللہ بے شک، بے تواڈے شک۔ کردار دس رہے ہیں تسی انہاں دے اہل نہیں، لیکن تانوں بٹھا دیتا گیا، اسی من لیا، تانوں بٹھا دیتا گیا، اسی من لیا۔ صبح شام ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئے، وہ بیوروکریسی ہوئے۔ ریاست مدینہ دی اشرافیت بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کیوں جسی تانوں دسیے؟ اللہ اکبر۔ اسٹیبلشمنٹ جناب چیف آف آرمی اسٹاف حضرت عمر کے زمانے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر نے کہا عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا، ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا، اے ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا۔ انہوں نے کہا اے عمر میں تیری اکھاں نمی نہیں دیکھنا چاہتا، میں تیری اکھاں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا،
میں تیری اکھاں رکت نہیں دیکھنا چاہتا, تیرے چہرے دے تے پریشانی نہیں دیکھنا. کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. ضد کی تھی. وہ کون عمر 36 لاکھ مربع میل جس کی مرضی تو بغیر پتہ نہیں ہلدا, جڑا دریائے نیل نو خط لکھے تے دریائے نیل چل پیندا, جڑا سورج نو ویکھے بے نور ہو جاتا. او عمر کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. فرمایا اے عمر رہن دو. بڑی دفعہ ٹالیا. حضرت عمر ایک دن اچانک آ تشریف لے آئے. جدو گھر دے اندر گیا نا تا اشیاء یہ کہتے ہیں لوٹا مسلح, میں کہ نہیں, زندگی دی ضرورتاں دی جڑی چیزاں نا وہ بھی پوریاں نہیں سن. اے گل کرو, مسلح نماز یہ ساری انہوں نے عبادات کے نال تعلق ہے, یہ انہوں دی ذات نال تعلق ہے. زندگی دی ضرورت دی چیزاں بھی مکمل نہیں سن. جس دن آپ تسی تے میں ایک عام فرد زندگی دی ضرورت پوری کرتا. ایک کتنا تو غریب شخص چلا جاؤ, اندے گھر آٹا موجود ہوتا, اندے گھر چینی موجود ہوتی, اندے گھر پتی موجود ہوتی. الفاظ ہیں کہ انہوں نے کول زندگی دی ضرورت دی اشیاء پوری موجود نہیں سن. اے گل سمجھنے والی ہے. اے ریاست مدینہ دا چیف آف آرمی سٹاف اور اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, قافلہ آیا تاجرہ دا, آپ دی اتنی بڑی تجارت دا سامان آیا, بہت سارے اونٹ, بہت ساریاں. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ کو پتہ لگیا. آپ نے فرمایا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سنیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے سب نالوں آخر تے جنت میں داخل ہونا اور سرین کے بعد آخر گھسیٹدا ہونا. کیوں؟ اپنے مال دی وجہ نال. اشرافیہ اس کو کہندے ریاست مدینہ دا. اے نہیں کہ ضربہ نہ ضربہ, قوم دے پیسے پیٹ کٹ کے تے جناب بچیاں دے دودھ چ فیڈر میٹھا پان واسطے کوئی نہ ہوئے تے لیکن انہاں دے بینک بیلنساں نوں ضربہ لگ رہی ہون. او پیسے قوم دے جا رہے ہون آسٹریلیا, پھر یو کے, پھر امریکہ, پھر فلانیاں, او پوری دنیا وچ گھوم رہے ہون پیسے, اور اس قوم دے بچے ایک فیڈر دے دودھ نوں بلک رہے ہون. او اشرافیہ نہیں ہوندی, او ظالم ہوندے, او جابر ہوندے, او بددیانت ہوندے, او خائن ہوندے جڑے اپنے قوم دا مال چک کے تے لوگاں دے ہاتھ سپرد کر دین اور اپنا مال او غصب شدہ مال بھی اپنی ملک و ملت دے اندر نہیں رکھنا چاہتے. او غاصب ہوندے, او چور ہوندے, لٹیرے ہوندے, جنہاں دے مال بار ہوندے, جنہاں دا اپنا گھر ہوئے نا, کدی گھر موجود ہوئے نا تو کسی نے اپنی شہر کسی نے دوسرے گھر نہیں رکھی. جب جگہ تنگ پہ جاتی نا پھر کوئی غیرت مند آدمی دوسرے دے گھر شہر پھینکدا, تے جن دے کول چوری دا مال ہوئے وہ اپنے ڈیرے تے نہیں رکھتا. یہ بڑی چٹاکی جہی گل ہے. چوری دا مال ڈیرے تے نہیں رکھا جاتا یا گھر نہیں رکھا جاتا, وہ کسے کوئی رکھا جاتا. تے اس تو ثابت ہویا جنہاں کو جڑا مال ہے باہر وہ انہاں دا اپنا نہیں ہے. کہ اپنا ہوئے تو وہ اطمینان بخشتا گھر وچ, وہ اطمینان ہے ہی نہیں اس واسطے کہ اپنا نہیں ہے. لوگوں دا خون چوسیا ہویا, لوگوں دے پیسے چوسے ہوئے, لوگوں دا جناب چربی چوسی ہوئی, چمڑی لائی ہوئی, اور لوگوں دی جناب محنت قسم کیتی ہوئی. وہ تانوں گھر وچ کیویں سکون دے, تساں باہر ہی بھیجنے. وہ تہاڈے واسطے ایتھے بھی موت ہے جو تہاڈے کول نہیں. اس دی فکر ہے تانوں یا کہ پھر تہاڈے گاڑے وچ پایا جانا سارا کچھ. چکو اینوں. لیکن انشاءاللہ حضور دے دین دا نظام موجود ہے. تانوں ایتھے بھی حساب دینا پے گا انشاءاللہ, اور بڑے اچھے طریقے نال حساب دینا پے گا انشاءاللہ. سدا ظلم نہیں رہندا, سدا اندھیریاں نہیں رہندیاں. انشاءاللہ ایک سہر ہوندی. طویل ہی ہے نا, کتنی طویل ہے کوئی گل نہیں, لیکن انشاءاللہ سہر ہوئے گی. انشاءاللہ بڑی بڑی سہر ہوئے گی انشاءاللہ. اور اسی نا امید بھی نہیں ہاں اور بے یقینے بھی نہیں ہاں. دونوں چیزاں بالکل ساڈے سجے کھبے ہاتھ وچ ہیں. ہاں رب امتحان ضرور لیندا, لیکن جدو پھر بندہ آنا تو پھر فرماندا ہے آ جا رسول اللہ, آج واپس آ جاؤ. تو ہم نہیں اسی کہنے آج واپس آ جاؤ حضور دے دین. جگہ تو اتنی مسئلے جتنی ہے, اے جگہ بس اتنی لمحے پڑھنا ہے, اتنی اتنی آخر پہ نہ کروٹ بدلنی, اور کی کہتے ہیں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مر. آخر تھوڑی یہ حالت پڑی. اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آپ نے کرنا سے گل پہنچی نا کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تسلیم دے بعد جنت میں جائے گا. آپ نے اس سارا مال صدقہ کر دیتا. ایتھے تا ساڈے کول جڑی اشرافیہ کس بدبخت زمانے میں تو ویسے نہیں کہنا چاہیے, کیسے بدبخت لوگ ساڈے تے مسلط ہو گئے کہ لوگوں کے صدقے زکات ہی کھا گئے. وہ اپنا مال ذاتی, وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال سارا صدقہ کر دیتا. ایک سوئی بھی گھر نہیں لے کے گیا, اونٹ پالانا سمیت صدقہ کر دیتا سارا کچھ.
اشرافیہ اس نو کہندے تے ریاست مدینہ اس نو کہندے. جدو ریاست مدینہ دا حاکم 36 پیبند لگے کرتے پاوے نا تے پھر اس تو بعد اے نہیں کہ حکمرانی کرن تو بعد ٹیکس بھی بچ جان. پہلے 5 لاکھ سی ہن 1 کروڑ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں, اگر تسی اتنی امانتداری تے آ گئے ہو تے قوم دے اوتے رحم کرو. کم از کم جڑے عہدیاں تے لوگ بیٹھے ہو نا, کم از کم تانوں اے 25 26 سال 27 سال دے منڈیاں نوں نہ دسنا پوے کہ یار کم از کم سوچ کے بولو کی تسی بولنا کی کرنا, تسی کتنے زندگیاں گزاریاں. سرکار نے فرمایا عمر نو آکو دانائی اختیار کرو. کیا حق نہیں پہنچتا ساڈے چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب نوں کہ وہ دانائی اختیار کرن؟ کس کا نازک مسئلہ اسی روندے جی مسجد جلے گل مسجد دی نہیں, جنہ حضور دی ذات نوں نہیں پہچانیا مسجد کا شاعر ہونا چاہیے. گل تو سانوں کرنی پہ رہی لیکن گل مڑ کے اتھے ہی ہے کہ جنہ حضور نوں نہیں پہچانیا, جنہ رب نہیں منیا سی انہاں دے سامنے مسجد رونا روئیے, وہ سانوں ادھروں کھچ کے ادھر لے آ رہے ہیں کہ تھلے ہی آ جان تھلے ہی آ جان. لیکن گل ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڈے اوتے بڑھا دیتا, تانوں عہدے دے دیتے. سوچ سمجھ کے بولو. یہ تہاڈیاں گلاں تہاڈیاں نہیں ہیں. جس عہدے تے تسی بیٹھے ہو آن والے واسطے ایک قانون بن جائے گا. جتھے کوئی گل آئے گی اگے انہوں نے کہڑا چھڈی کوئی شے, کوئی چھڈی کوئی شے. مسجداں فاصلے پوا دیتے ہیں, مسجداں رستے چاہیاں توڑوا دیتیاں. ہن ایک کھڑی مسجد ہے, اگر کسی نے غلطی کر لئی اس غلطی نو غلطی نہ سدھارنا چاہیے, اس نو کسی طریقے نال دانائی اختیار کرو. دانائی کی ہے کہ اس کا متبادل کچھ کر لو. اور بڑا کچھ معاملات ہیں اتنے پاکستان کی نہیں ہوتا. ایک رب کا گھر ملیا کہ اس گرا دو. تسی گرا سکتے ہو, تہاڈے جتنی ضرورت ہے. نام میں نہیں لینا, اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے, پیلس بنائے, سارا کچھ کیتا, تہاڈیاں آئیاں مشیناں واپس چلی گئیں, تہاڈی ضرورت سے گرا سکو. تے رب کا گھر اتنا لاوارث ہے کہ تسی گرا دو. وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے. کیا پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئی سی جس کے اتنے ساڑھے اتنے بڑے عہدے دے اتنے شخص بیٹھے ہوئے یہ بیان دینا پہ گیا کہ گرا دو. با خدا واپس آ جاؤ حضور دی دین دی طرف, ورنہ وہ دیکھ لو جنہوں نے ایجنٹیاں تے ٹاؤٹیاں کیتیاں. وہ ویکھی میں وہ افغانستان دے سابق آرمی چیف دی تصویر, ایک فٹ پاتھ تے بیٹھا موبائل نہ کھیل رہا. آخر یہ مقام آ جاتا تو وہ تو شاید بہت ہی کوئی بے شرم سی نا, تہاڈے کو ایک لمحہ بھی نہیں نکلنا. اللہ کو ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی پاکستان, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد تو بعد اس پوری کائنات کو مسجد بنا دیتا. کم از کم شاعر اللہ کو اس طرح اڑ کے نہ پاؤ. تہاڈے سامنے صرف آنکھ اونچی کر کے گل آواز اونچی ہو جائے تو انہیں عدالت لگ جاتی جڑا رب دے گھر دے بارے یار بن گیا. غلطی ہو گئی کسی کو اگے اس کو غلطی نہ ختم کرنا, آ جاؤ واپس حضور دی دین دی طرف. اے نہ گلا کرو, یہ گلاں تہاڈے گل پی جان گیاں, یہ تہاڈے گل پی جان گیاں اور یہ تانوں اتارنیاں مشکل ہو جان گیاں. اور نال بیٹھا بھارت وہ پوری ریاست نو ہندوازم تے لا رہا, تسی اسلام کی جڑاں کھوکھلیاں اسلام دے نام تے بننے والی ریاست کیاں کر رہے ہو. پھر اتنے بڑے عہدے تے بیٹھ کے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبی